صاحب اثر اور رسوخ آدمی ہوگا، اس کے پاس پاور ہوگا، اثر اور رسوخ والا آدمی ہوگا، لوگ اس کی طرف اب دیکھیں گے کہ اتنا بڑا اختلاف ہوا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر اس اختلاف کو ختم کرے۔ جب یہ باتیں ہونے لگیں گی تو تب یہ حدیثیں لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہوں گی، تب امام مہدی کے نام کی گونج اٹھے گی کہ ارے یہی وہ شخصیت ہے، یہ نشانی پوری ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یہی امام مہدی۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ جب کبھی بھی حالات خراب ہوتے ہیں، خاص طور پر عالم عرب کے، آپس میں کوئی جنگ ہوتی ہے یا باہمی خانہ جنگی ہوتی ہے یا بیرونی دشمن آ کر عرب ممالک پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں ایک بحث چھڑ جاتی ہے، اور وہ بحث ہوتی ہے امام مہدی کے تعلق سے۔ لوگ کہتے ہیں جی امام مہدی کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، بس وہ آنے والے ہیں، آ جائیں یا کل آئیں۔ صدام حسین کے دور میں جب سقوط بغداد ہوا تھا، امریکہ اور اتحادیوں نے مل کر عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، اس وقت بھی یہی شور اٹھا تھا، بس امام مہدی آنے والے، نہیں آئے۔ سیریا کو، شام کو برباد کر کے رکھ دیا گیا، وہاں کے اہل السنہ کو ختم کر دیا گیا اتحاد سے۔ بڑا شور اٹھا کہ اب امام مہدی آئیں گے، ابھی آئیں گے، نہیں آئے۔ بھی حالیہ دنوں میں جب فلسطین پر، غزہ پر بمباری ہوئی اور حالات خراب ہوئے تو دوبارہ سے اس بحث نے جنم لیا، اور لوگ اس بات کے کلپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ باقاعدہ عرب بچے، بچیاں، خواتین امام مہدی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ مہدی آ جا، مہدی آ جا۔ تو ایک سوال ہے کہ کیا امام مہدی آنے والے ہیں؟ ان کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں امام مہدی کے تعلق سے 2، 3 یا 4 نظریے کہہ سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے نظریے ہیں، مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ تو امام مہدی کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں ان کو مانتے ہی نہیں، کہتے جی یہ کوئی چیز نہیں، امام مہدی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ افسانہ ہے، اور جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، اس نام کی کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، سرے سے انکاری۔ یہ باقاعدہ ایک طبقہ موجود ہے جن کے اندر انکار حدیث کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ زیادہ یہ بات کرتے ہیں جی امام مہدی کوئی چیز نہیں۔ تو کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام مہدی کے تعلق سے ان کا یہ دعویٰ کہ امام مہدی ایک افسانہ ہے، یہ غلط ہے۔ امام مہدی ایک حقیقت کا نام ہے، اور اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صحیح احادیث موجود ہیں۔ جو لوگ انکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا امام وہ آنے والا تھا تو قرآن اس کی خبر دیتا۔ قرآن میں تو کہیں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ امام مہدی نے آنا ہوتا تو صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث ہوتی جس کے متعلق تم کہتے ہو کہ قرآن کے بعد دوسری صحیح کتاب ہے۔ دوسرے تیسرے درجے کی کتب احادیث کے اندر حدیثیں ہیں جن کو لے کر تم نے شور مچایا ہوا کہ امام مہدی، امام مہدی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات قرآن مجید کے اندر ہو۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر نہیں ہیں۔ قرآن مجید اصول کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جزیات بیان کرتا تو پھر یہاں اس پوری لائبریری، دیواروں کے اندر لائبریری بنتی اور قرآن مجید ہی رکھا جاتا۔ ہدایت کی کتاب ہے،
رہنمائی ہے اس میں، اصول اللہ نے بیان کیے ہیں. تو یہ قاعدہ ہے ہی نہیں سرے سے کہ جو بات قرآن میں نہیں ہے آپ سرے سے اس کو جھٹلا دیں. قرآن میں تو آپ کا بھی ذکر نہیں ہے، پھر نہ آپ کا نام ہے، نہ آپ کے باپ کا نام ہے، نہ آپ کے خاندان کا نام ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب سمجھیں گے ہم؟ کوئی تمہارا نسب نامہ قرآن مجید میں نہیں ہے تو پھر کہہ دے کہ تم بھی ایک افسانہ ہو، ڈرامہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات قرآن مجید کے اندر ہو. ایسی بے شمار باتیں ہیں جو صحیح ہیں، عقیدے کے لحاظ سے ہیں، منہج کے لحاظ سے ہیں، اعمال کے لحاظ سے، لیکن قرآن مجید میں نہیں. جی صحیح بخاری کے اندر اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے امام مہدی کے تعلق سے. ہے صحیح بخاری میں بھی ہے ایک حدیث موجود ہے، اگرچہ امام مہدی کا اس میں نام نہیں ہے لیکن اشارہ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے صحیح بخاری میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس وقت تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا اے مسلمانوں کہ جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ وَأَمِيرُكُمْ مِنْكُمْ، دونوں الفاظ ہیں. اس وقت امیر تمہارے درمیان ہی سے ہوگا، تم ہی سے ہوگا. ایک شخص ہوگا جو تمہارا امیر ہوگا، تمہارا امام ہوگا. اس امام کی موجودگی میں، اس امیر کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان سے نازل فرمائیں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ امیر کون ہے، یہ امام کون ہے، آگے تفصیل سے ہم اس پر بحث کریں گے کہ یہ امام جس کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے یہ امام مہدی ہی ہیں. آگے حدیثیں بیان ہوں گی تفصیل سے تو اس میں یہ شخصیت متعین ہوگی. تو صحیح بخاری کے اندر اتنی بڑی حدیث موجود ہے. جس نے ماننا ہوتا ہے وہ اشاروں کنایوں میں مان جاتا ہے، ایک دو الفاظ میں اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور جس نے نہیں ماننا لمبی چوڑی عبارتیں اس کے سامنے آپ پیش کر دیں، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث پیش کر دیں، وہ شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. پھر صحیح مسلم کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، اور امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اور دیگر کتب حدیث میں بے شمار حدیثیں امام مہدی کے تعلق سے روایت کی ہیں. حتیٰ کہ اتنی حدیثیں ہو گئی ہیں کہ محدثین نے امام مہدی کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں ان کو متواتر معنوی قرار دیا ہے. یہ اصطلاحات حدیث ہے. محدثین جو اس فن کے امام تھے انہوں نے ایک اصطلاح وضع کی متواتر، وہ حدیث جس کو ہر طبقے میں، صحابہ کے طبقے میں، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، پھر آگے محدثین نے، جب تک محدث اس حدیث کو لکھ نہیں لیتا جتنے بھی طبقات اس میں ذکر ہوتے ہیں ہر زمانے میں اس کو روایت کرنے والا جمع غفیر ہو، اتنے افراد ہو کہ ان افراد کی بات سن کر ہمیں علم یقینی حاصل ہو جائے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کے اندر جھوٹ کا احتمال نہیں ہے. اس لیے کہ اگر جھوٹ ہوتا تو ایک بندہ بات کر رہا ہوتا. یہاں تو صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر محدثین، ہر زمانے میں جمع غفیر نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں، متواتر معنوی ہے. اور کسی ایک محدث نے بھی جو اس پائے کا محدث ہے، چوٹی کا محدث ہے، جو حدیثوں پر صحیح ضعیف کا حکم لگاتا ہے، جو راویوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے، ان کے نسب ناموں کو جانتا ہے، کسی ایسے جہابذہ قسم کے محدث نے امام مہدی کے تعلق سے کسی روایت پر یہ حکم نہیں لگایا جو صحیح تھی کہ ہم امام مہدی کو نہیں مانتے. ایسا نظریہ محدثین کا ہے ہی نہیں. تو امام مہدی کے تعلق سے حدیثیں موجود ہیں. تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ امام مہدی نعوذ باللہ کوئی افسانہ ہے. امام مہدی ایک حقیقت کا نام. اور دوسری بات، دوسرا نظریہ یہی ہے جو ہم اہل السنہ کا ہے کہ امام مہدی ایک حقیقت ہے اور ان کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بیان کی، ان کا نام بیان کیا، اور جس جگہ سے ان کی معرفت ہوگی وہ جگہ بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیات تک امام مہدی کے تعلق سے بیان کی. ہاں، امام مہدی کے اس دنیا پر
ظاہر ہونے کا ایک وقت ہے، وہ اپنے وقت میں پیدا ہوں گے، اللہ جب چاہے گا اس وقت پر دنیا کے سامنے ان کی معرفت کرائے گا، پہچان کرائے گا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک نظریہ ہے جو اہل تشیع کا ہے، جو ایک بہت بڑا مکتبہ فکر ہے اہل تشیع۔ امام مہدی کا ان کے یہاں بھی تصور ہے، وہ مانتے ہیں ایک امام آئے گا امام مہدی، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کے ہاں جو 12 امام ہیں، جو 12واں امام ہے جسے امام غائب کہا جاتا ہے، امام منتظر کہا جاتا ہے، جس کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے ان کا نظریہ ہے کہ یہ 12واں امام جو 15 شعبان 256 ہجری میں پیدا ہوا اور 4 سال کے بعد 260 ہجری میں سامرا کے غار کے اندر چلا گیا یا اس کو چھپا دیا گیا۔ 260 ہجری، آج سے 1200 سال پہلے تقریباً، اس کے متعلق ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ امام آئیں گے جب چاہیں گے، جب اللہ چاہے گا وہ امام آئے گا، یہی امام مہدی۔ تو یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی، محدثین نے اس موضوع پر جو کتابیں لکھی، وہ جو فہم سلف ہے، سلف صالحین کا، وہ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ وہ فہم سلف مجھے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ امام مہدی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں، ان کا خلاصہ ہے، ویسے تو بے شمار حدیثیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان کی پیدائش کی جگہ بیان فرمائی کہ وہ کہاں کے ہوں گے۔ پاکستان سے امام مہدی نہیں آئے گا، یہ بات کنفرم ہے، بلکہ بر صغیر سے کوئی امام مہدی پیدا نہیں ہوگا، نہ پاکستان سے، نہ ہندوستان سے، نہ ایران سے، کہیں سے امام مہدی، اس علاقے میں امام مہدی کا وجود ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی دعوے دار آج تک پیدا ہوئے امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے سارے جھوٹے، کوئی بھی سچا نہیں، کوئی امام مہدی کا تعلق اس علاقے سے نہیں ہے، عراق سے بھی نہیں ہے، ملک شام وہ جائیں گے لیکن وہاں پیدا نہیں ہوں گے، ملک شام سے ان کی معرفت نہیں ہوگی، ان کی پہچان نہیں ہوگی، بعد میں اپنا مرکز ملک شام کو بنائیں گے، لیکن نہ فلسطین سے وہ نکلیں گے، نہ شام سے نکلیں گے، نہ عراق سے نکلیں گے، اور نہ ہی اس بر صغیر کے کسی ملک سے ان کی معرفت ہوگی۔ امام مہدی کہاں کے ہوں گے؟ امام مہدی مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہوں گے۔ یہ مبارک ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ درگاہوں سے، درباروں سے، مزاروں سے اور غاروں سے نہیں پیدا کرتا، مقدس ہستیاں مقدس مقامات پر جنم لیتی ہیں، مقدس ہستیوں کا تعارف مقدس مقامات پر لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ تو ارض طیبہ، ارض مقدسہ، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں امام مہدی جہاں کے رہنے والے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معرفت کی ایک نشانی بیان فرمائی کہ ایسے وقت میں وہ دنیا پر ظاہر ہوں گے، پیدا ہو چکے ہوں گے اس وقت، لیکن جو نشانی بتائی، فرمایا کہ عرب کے کسی بادشاہ کا انتقال ہوگا۔ یہ خاص الخاص نشانی ہے، عرب کے کسی بادشاہ کا انتقال ہوگا، اور اس کے انتقال کے بعد نئے بادشاہ کے انتخاب میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، یعنی کئی دعوے دار ہوں گے، کوئی بڑی ریاست ہوگی، مملکت ہوگی جس کی بادشاہت ہوگی، بادشاہ کا انتقال ہوگا اور نئے بادشاہ کے انتخاب میں کہ کس کو بادشاہ ہونا چاہیے، آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ فلاں کہے گا میں بادشاہت کا حقدار ہوں، فلاں کہے گا، خانہ جنگی طول پکڑے۔ اس وقت لوگوں کی نظریں اس ہستی پر جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تک ذکر کیا، نشانیاں ذکر کی۔ امام مہدی ایک حقیقت کا نام ہے، ایک یقینی شخصیت کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس یقینی شخصیت کو اتنے یقین کے ساتھ بیان کیا، فرمایا لو لم یبقى من الدنیا الا یوم لملک رجل من اہل بیتی، اگر اس دنیا کے اختتام میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، کل قیامت آنے والی ہے، آج آخری دن ہے، سیکنڈ لاسٹ،
ایک دن بھی اگر اس دنیا کے اختتام میں باقی ہوا تب بھی اللہ میرے اہل بیت سے اس شخصیت کو ضرور دنیا میں بھیجے گا. یہ تاکیدی کی بات ہے، یہ کوئی افسانہ ڈرامہ نہیں ہے. اتنا تاکید اللہ کے نبی نے فرمائی کہ ایک دن بھی باقی ہوا. اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ اگر وہ ایک دن بھی باقی ہوا لا یطول اللہ ذلک اليوم، اللہ اس دن کو ہی بہت لمبا کر دے گا، اتنا لمبا کر دے گا کہ امام مہدی کو اللہ دنیا میں بھیجے گا ضرور. اتنی تاکید فرمائی. یواتی اسمہ باسمی، اس شخصیت کا نام میرے نام پر ہوگا. واسم ابی باسم ابی، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. یہ نشانیاں ہیں. اللہ کے نبی کا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر احمد. یہ دو نام اللہ کے نبی کے مشہور تھے. تو گویا اس شخصیت کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا. احمد بن عبداللہ یا محمد بن عبداللہ، یہ فرمایا اس کا نام ہوگا. پھر فرمایا اجل الجبہ، چونکہ اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوگا، فرمایا کہ روشن پیشانی والا، چہرے پر نظر پڑے گی لوگ نظر نہیں ہٹا سکیں گے، اتنا روشن چہرے والا ہوگا. اجل الجبہ، کشادہ پیشانی والا. اقن الانف، جس طرح اہل عرب کے ناک ذرا سے بڑے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، ستواں ناک جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے چہرے کی نشانی بیان فرمائی. چہرہ ان کا پیشانی کشادہ ہوگی، ناک ستواں ہوگا. نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا. المہدی منی، فرمایا مہدی مجھ سے ہوگا. من اطرتی، میری اولاد میں سے ہوگا. من ولدی فاطمہ تھا، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. کتنی نشانیاں بیان کرتے ہیں. اب اس نام کی کئی شخصیات موجود ہوگی. گویا اس وقت عرب میں مدینے کی بات ہو رہی ہے، مدینے کی بات ہو رہی ہے. کئی شخصیات اس نام سے ہوں گی. اس سے پہلے کوئی بھی اس کو امام مہدی کے طور پر نہیں جانے گا، اس لیے کہ اس نام کی کئی شخصیات موجود ہوں گی. کیسے؟ اس کا مشاہدہ آج آپ کر لیں. عرب میں سب سے مقبول نام کیا ہے؟ محمد. ہر گھر میں محمد نام کا بچہ موجود ہے. اس نام سے ان کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ وہ کسی کو آواز دینا چاہتے ہیں، اس کا نام معلوم نہیں ہوتا. محمد. آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی کسی کو آپ سے کام پڑ جائے تو آپ کو آواز دے گا محمد، آپ کو وہ محمد کہے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ حکم ہے، تسموا باسمی، میرے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھو. لوگ یہاں توہین سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے نام بچے کا محمد رکھ لیں، لوگ بگاڑے گا جو، وہ اس کا گناہگار وہ ہوگا. آپ تو ثواب کمائیں گے نا اپنے بچے کا نام محمد رکھ کر. آگے پیچھے کچھ رکھنے کی اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نام محمد بھی رکھا جا سکتا ہے، اکیلا نام. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، میرے نام پر نام رکھو اپنے بچوں کے. تو اہل عرب خوب یہ نام رکھتے ہیں. پھر اس کے والد کا نام عبداللہ بھی ہوگا. اس نام کی کئی شخصیات ہوں گی، اس لیے کسی ایک شخصیت کے متعلق ذہن جائے گا ہی نہیں کہ یہ شخص جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے یہ امام مہدی ہے، اس لیے کہ ہزاروں شخصیات موجود ہوں گی. پھر ان ہزاروں شخصیات میں سے جب یہ نشانی پوری ہوگی کہ بادشاہ کا انتقال ہوگا، نئے بادشاہ کے انتخاب پر اختلاف ہوگا، اب لوگ اس کو دیکھیں گے. کیوں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ اس کی معرفت کروائے گا کہ یہ صاحب اثر اور رسوخ آدمی ہوگا، اس کے پاس پاور ہوگا، اثر و رسوخ والا آدمی ہوگا. لوگ اس کی طرف اب دیکھیں گے کہ اتنا بڑا اختلاف ہوا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر اس اختلاف کو ختم کرے. جب یہ باتیں ہونے لگیں گی تو تب یہ حدیثیں لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہوں گی. تب امام مہدی کے نام کی گونج اٹھے گی کہ ارے یہی وہ شخصیت ہے، یہ نشانی پوری ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یہی امام مہدی. فرمایا کہ اب وہ شخصیت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے کہ نشانیاں مجھ میں ہی پوری ہونے جا رہی ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے کہ کہیں لوگ مجھے امام مہدی سمجھ کر یہ بوجھ میرے کندھوں پر نہ لاد دیں. فرمایا وہ امام مہدی رات کے وقت مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو اعلان کرتے جی ہم امام مہدی ہیں وہ سارے ڈھونگی،
سارے چور، سارے 2 نمبری، امام مہدی کو اعلان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ جو مائک میں اعلان کرتا ہے امام مہدی میں ہوں، میری بیعت کرو، پہلی بات تو یہ کہ اس علاقے میں ہوگا ہی نہیں، اس علاقے کے جتنے بھی دعوے دار سارے جھوٹے، اور امام مہدی جو صادق ہوں گے، سچے ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنی زبان سے اعلان نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، دیکھو میرے اندر نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ہاں اس وقت ہوں گے کچھ لوگ جو موقع کا فائدہ اٹھائیں گے، مطلبی قسم کے، منافق قسم کے لوگ کہ اب نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور یہ امام مہدی صادق ہیں، یہ تو اپنی زبان سے اعلان کریں گے نہیں، لو جی میں اعلان کرتا ہوں، مجھے دیکھو میں امام مہدی ہوں۔ تو یہ ایک بڑی نشانی ہوگی کہ اپنے آپ کو امام مہدی باور کرانے والا، امام مہدی کا دعوے دار اور مائک پر اعلان کرنے والا اور اس تعلق سے کشف کا دعویٰ کرنے والا، خواب بیان کرنے والا، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے۔ امام مہدی مدینہ سے نکلیں گے، مکہ چلے جائیں گے، اور مکہ جا کر انسان سب سے پہلے کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے جتنا بھی تھکا ہوا ہو اس کے قدم اٹھتے ہیں، اس کا ایمان اس کو مجبور کرتا ہے کہ پہلے اللہ کا گھر دیکھ لوں، حرم پاک دیکھ لوں، عمرہ کر لوں۔ امام مہدی بھی سیدھا عمرہ کرنے جائیں گے، اور عمرے میں سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف ہے 7 چکر۔ اب وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، رات کا وقت ہے، امام مہدی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ، اس سے بڑھ کر اللہ تعالی نے تقدس کسی جگہ کو نہیں دیا، جو مقدس مقام یہ ہے بیت اللہ ہے، پھر بیت اللہ کا صحن مطاف، پھر مطاف میں مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ کہتا ہے اس جگہ پر نماز پڑھو۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، حجر اسود کونے میں نصب ہے، اس سے آگے آتے ہیں بیت اللہ کا دروازہ ہے، دروازے کے سامنے ہی مقام ابراہیم ہے۔ اس جگہ پر جو دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے، بیت اللہ کا دروازہ، دروازے کے سامنے کا حصہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، لوگ اس کو پکڑ لیں گے کہ تم ہی امام مہدی ہو، پھر لوگ اس کی بیعت کریں گے، تب بھی وہ شخص اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، تب بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، وہاں اس کی بیعت ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک رات میں فرمایا اس کی بیعت کا انتظام فرما دے گا، اس کی حکومت کا، سلطنت کا اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں انتظام کر دے گا۔ کوئی بہت ٹائم نہیں چاہیے ہوگا اس کو، بس ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حالات اس کے موافق کر دے گا، اور دنیا کے اندر ایک غلغلہ مچ جائے گا کہ امام مہدی آ گئے ہیں، جن کی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیت اللہ کے دروازے کے سامنے بیعت ہوئی ہے، وہ ہے محمد بن عبداللہ المہدی۔ پھر وہ اپنا مرکز بنائیں گے ملک شام کو، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت، نصرت، مدد ان کے ساتھ شامل ہوگی، اور وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ کیا کرنے آئیں گے امام مہدی؟ یہ جو دعوے دار ہیں جنہوں نے اپنے معبد خانوں کے اوپر یا صاحب الزمان ادرکنی لکھ کے لگایا ہوا ہے، پکار رہے، صاحب الزمان کہتے ہیں امام مہدی کو، 12ویں امام کو، یہ نام ہے ان کا، صاحب الزمان، زمانے کا، آخری زمانے کا صاحب، با اختیار آدمی، امام منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، امام غائب، اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو کیا امام مہدی کوئی خدائی صفات کی حامل شخصیت ہوں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدائی صفات کی حامل شخصیت نہیں تھے، لیکن کیا ہے جی عقیدت کے اندر، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ کہیں تو جا کر انسان رک جائے، جو انبیاء کا مقام ہے وہ انبیاء کو دے، انبیاء کو اللہ کی جگہ پر نہ لے جائے۔ جو اماموں کا مقام ہے وہ اماموں کو دے، ان کو نبیوں سے آگے نہ بڑھائیں۔ امام مہدی کوئی خدائی صفات کی حامل شخصیت نہیں ہے کہ وہ آپ کی پکار سن رہے ہیں، آپ کی التجائیں سن رہے ہیں اور آپ مدد کے لیے پکاریں گے اور آ جائیں گے۔ قطعی طور پر یہ نظریہ باطل ہے۔ امام مہدی کس لیے آئیں گے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ہی کام ذکر کیا، فرمایا یملا الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا، امام مہدی کے آنے سے پہلے زمین بے انصافی سے بھری ہوئی ہوگی، ظلم و بربریت سے بھری ہوئی ہوگی، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہوگا، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں گے، غصب کر کے لوگ بیٹھے ہوئیں گے، ظلم کا دورے دورہ ہوگا، اور امام مہدی آ کر اس ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ فرمایا اس زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ اسی طرح بھر دیں گے جس طرح یہ زمین ظلم سے بھری ہوئی ہو، یہ ان کا کام ہے۔ وہ ندائیں سننے والے، پکار سننے والے اور غیبی طور پر مدد کرنے والے نہیں ہیں، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ کو جب بھی پکارو مدد کے لیے اللہ مدد کرتا ہے، نصرت کے لیے فرشتے تک بھیج دیتا ہے، نصرت کے لیے فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبریل امین کو بھیج دیتا ہے۔ پکارو تو صحیح اللہ کو۔ اللہ کے علاوہ فرمایا جس کو بھی پکارو گے، سورہ رات کے اندر بڑی پیاری مثال دی اللہ نے، اگر سمجھ آ جائے، لیکن قرآن تو بند کر کے رکھا ہوا نہیں، اس کی جگہ اپنے نصاب دے دیے، ہر جماعت نے اپنے اپنے نصاب بنا لی تاکہ قرآن تک رسائی ہو نا، قرآن کے معنی مفہوم وہ صحیح طور پر لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے اور لوگ جہالت کے اندر غلطہ رہے، باطل عقیدے مانتے رہے، اس کے مطابق پوری ان کی زندگی گزر جائے۔ قرآن کی دعوت یہ ہے اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، فرمایا اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا ایک پردہ سا ہوتا ہے، جھلی سی ہوتی ہے، اس کے بھی مالک نہیں، جس کو پنجابی میں ککھ کہتے ہیں، وہ ککھ کے مالک نہیں، ان کے پاس ککھ بھی نہیں ہے، بالکل نہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے۔ ہم جب اس کا معنی مفہوم بیان کرتے ہیں مولوی گستاخی کر رہا ہے اولیاء کی، یہ مولوی ہمارے پیروں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، پھر اس قرآن مجید کا مفہوم یہ دیتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں، مولوی صاحب تم کہاں پیروں فقیروں پر فٹ کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن صرف بتوں کے لیے نازل نہیں کیا، قیامت تک یہ کتاب موجود رہے گی اور قیامت تک ہونے والے ہر شرک کی نفی قرآن کی انہی آیات سے کی جائے گی، تو لازوال کتاب ہے۔ اگر بتوں کے متعلق ہے تو پھر نعوذ باللہ اس کو سمیٹ کے رکھ دو، اور جیسا تم نے کیا ہوا قرآن کے ساتھ کہ بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی معرفت نہیں، اس کی تعلیم نہیں، اس کی تفسیر نہیں، قرآن مجید کو بند کر کے، اور ہے بھی تو تفسیر صرف ہمارے مولوی کی لکھی پڑھنا، ترجمہ ہمارے حضرت کا لکھا ہوا پڑھنا، اگر کسی اور کا ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یوں چاروں طرف جال ڈال کے جکڑا ہوا ہے لوگوں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، یہ مثال قرآن نے دی سورہ رعد میں۔ اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ تو اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلا لے، اس کو پیاس لگی ہے، پانی سامنے پڑا ہوا ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، اور پانی سے کہے پانی میرے منہ میں آ جا، پانی کو پکارے، میں پیاسا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، اے پانی تو میری بات کیوں نہیں سنتا؟ پانی میرے منہ میں آ جا، میری پیاس دور کر دے۔ وما ہوا ببالغی، اللہ کہتا ہے قیامت تک پانی کو پکارے گا، پانی کبھی بھی اچھل کر اس کے حلق میں نہیں آئے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جو دعائیں ہیں، پکار ہیں، ندائیں ہیں، اسی طرح بیکار جاتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارے ہو وہ پانی کی طرح ہے، جس طرح پانی تمہاری پکار نہیں سنتا اور نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، فرمایا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز پانی کی طرح ہے۔ تو باہر کے امام مہدی کو مدد کے لیے پکارنا اور یہ نظر رکھنا کہ ہم پکار رہے ہیں وہ آ جائیں گے، آپ کے پکارنے سے نہیں آئیں گے، ان کا ایک وقت متعین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق اللہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جب چاہے گا ان کو پیدا فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا پھر یہ نشانیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ 12ویں امام ہیں ہمارے، ان کے 12 امام ہیں نا، اور ایک کے بعد ایک بیٹا ہے، اور یہ 12ویں جو امام ہیں یہ 11ویں کے بیٹے ہیں، جسے سیدنا علی کو پہلا امام کہتے ہیں،
دوسرے امام ان کے سیدنا حسن ہے، تیسرے امام سیدنا حسین ہے۔ اب یہاں سے تیسرے امام سے لے کر 12ویں امام تک سب ایک دوسرے کے بیٹے ہیں۔ سیدنا حسین کے بیٹے زین العابدین چوتھے امام ہیں، زین العابدین کے بیٹے باقر 5ویں امام ہیں، باقر کے بیٹے جعفر صادق 6ٹھے امام ہیں، جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم وہ 7ویں امام ہیں، موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا وہ 8ویں امام ہیں، علی رضا کے بیٹے محمد تقی یہ کون سے امام ہیں؟ 9ویں امام ہیں، اور محمد تقی کے بیٹے علی نقی یہ 10ویں امام ہیں۔ 11ویں امام حسن عسکری ہیں، پھر حسن عسکری کے ہاں کے بیٹا پیدا ہوا محمد بن حسن عسکری، اس کو اپنا 12واں امام کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا وہ نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اسی سے ہی یہ باطل نظریہ ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کے 12ویں امام کا نام محمد بن حسن عسکری ہے، حسن عسکری کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے والد کے نام پر اس کا نام ہوگا، محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا۔ اپنے وقت پر پیدا ہوں گے، پیدا نہیں ہوئے، اپنے وقت پر۔ اور مقدس سرزمین مدینہ طیبہ میں بیعت کہاں ہوگی؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں۔ مرکز کہاں بنائیں گے؟ ملک شام۔ اور دوسری بڑی نشانی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، امام مہدی جو صادق ہیں، سچے ہیں، جب دنیا میں آئیں گے تو دوسری نشانی بھی اللہ ظاہر کرے گا جس سے پوری دنیا میں ان کا بول بالا ہو جائے گا، اور اتنی بڑی نشانی ہوگی جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ اور وہ نشانی جو میں نے شروع میں حدیث صحیح بخاری کی آپ کے سامنے پیش کی کہ مسلمانوں اس وقت تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا، اذا نزل عیسی ابن مریم، اذا نزل ابن مریم فیکم، جب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، وہ امامکم منکم، یہ امام مہدی اس وقت تمہارے امام ہوں۔ اور دمشق میں نماز کا ٹائم ہوگا، تکبیر ہو چکی ہوگی، مسلمان جمع ہو رہے ہوں گے، اب نشانیاں پوری ہو رہی، مسلمان جمع ہو کر نماز سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ عیسیٰ ابن مریم کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے آئیں گے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، یہودیوں نے سازش کے ذریعے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنا چاہا، پھانسی دینا چاہی، اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ بعض لوگ اس بارے میں بھی شکوک و شبہات کا شکار، آسمانوں پر ہیں تو کیسے رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، طاقت کو، اللہ کی جلالت اور بادشاہت کو اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش مت کرو، سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ رکھے، اور جس عمر میں اللہ نے اٹھایا تھا اسی عمر میں اللہ واپس لوٹائے، اس بات پہ اللہ قادر ہے۔ عمر ان کی نہیں بڑھے گی، جس عمر میں آسمان پر گئے ہیں اسی عمر میں واپس زمین پر آئیں گے، البتہ حیثیت میں فرق آ جائے گا، رتبے میں فرق آ جائے گا، گئے تھے اللہ کے نبی کی حیثیت سے اور واپس آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے، یہ ہوگا فرق۔ اور یہی حدیث آگے جو صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ نازل ہوں گے مسلمان شاداں و فرحاں، امیر کہے گا فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، امیر یعنی امام مہدی ان کو کہیں گے صلی لنا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آئیں ہمیں نماز پڑھائیں۔ اب کیا ہوگا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح عالم ارواح میں ایک وعدہ ہم سب سے لیا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے خاص اجتماع منعقد کیا تھا جس میں سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کیا تھا، سارے نبیوں کی ارواح کو اللہ نے جمع کیا تھا، روحوں کو جمع کیا تھا۔ اور سورہ آل عمران میں 3 سپارے کے آخر میں، آخری رکوع میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان سے نبیوں سے کہا تھا میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں، رسالت دے رہا ہوں، تمہیں شریعت دے کر دنیا میں بھیج رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ اگر تمہاری موجودگی میں جبکہ تمہاری شریعت چل رہی ہو میرا آخری نبی آ جائے تو کیا تم اپنی شریعت جاری رکھو گے؟ اپنی شریعت کے مطابق لوگوں کو چلاؤ گے، یا میرے نبی اس آخری نبی کے تابع دار بنو گے، امتی بنو گے؟ سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا
اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہماری شریعت کل عدم ہو جائے گی. ہم نبی کی حیثیت اپنی ختم کر دیں گے, امتی کی حیثیت سے تیرے آخر نبی کے تابع دار بن کے رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا, اب زمین پر دوبارہ آئے ہیں, اب مسلح پر نہیں پڑیں گے. اللہ کے نبی ہونے کے باوجود, اللہ کے سچے پیغمبر ہونے کے باوجود, ان بعضکم امیرا علی بعض تکرمت اللہ ہذہ الامہ, سیدنا عیسیٰ کہیں گے یہ امیر اللہ نے تم کو بنایا ہے, تم امیر کی حیثیت سے, امام کی حیثیت سے نماز پڑھاؤ گے, اور میں اللہ کا نبی مقتدی کی حیثیت سے تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. اللہ نے یہ تکریم صرف اس امت کو عطا فرمائی ہے. امام مہدی کے تعلق سے اور باتیں بھی ہیں, پھر ان سے دوسری نشانی عیسیٰ علیہ السلام, پھر اس وقت دجال کا بھی ظہور ہوگا, پھر یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے. چونکہ یہ 3 جمعے میرے الحمدللہ پہ در پہ تھے, تو یہ موضوع اس لیے سلا دیا کہ اب یہ اس موضوع کو تفصیل سے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. آپ ساتھی جلدی تشریف لے آئیں اگر اس موضوع سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں فہم سلف سمجھنے کی اور فہم سلف کے مطابق اپنے عقائد و نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے. نئے نئے فتنے اور نئی نئی تحریکیں جو اٹھ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اپنا دامن بچا کر فہم سلف, فکر سلف کے اندر اپنے آپ کو سمونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی